اور چوتھی بات، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہماری جس طرح ایک جسمانی طاقت ہے نا، اسی طرح ایک روحانی طاقت بھی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی طاقت ہے، اسی طرح ہماری روحانی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور میرے شیطان کو میرے اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے، وہ میرے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن آپ کی عبادت کی وجہ سے، آپ کی ریاضت کی وجہ سے، آپ کی بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ شیطان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ کبھی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے۔ اگر انسان کی عبادت زیادہ ہوتی ہے تو یہ انسان کی طاقت کا لیول بڑھ جاتا ہے اور شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو یہ نیکیوں والا لیول کم ہوتا ہے اور شیطان طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے اوپر پھر حملہ کرتا ہے اور وہ انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور فتنوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اگر آپ گناہوں سے بچ جائیں، اور گناہوں میں بہت بڑے دو گناہ، ایک شرک اور ایک میوزک، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو ساؤنڈ ہے نا، میوزک، یہ جو گانا ہے، گانا، یہ شیطانی آواز ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی کی شکل میں، وی سی آر کی شکل میں، کیبل کی شکل میں، اور اس سے بڑھ کر موبائل کی شکل میں ہر گھر کے اندر آج یہ ساز بج رہا ہے، اور بسا اوقات تو یہ ساز مسجد کے اندر بھی گونجتا ہے، حالانکہ یہ شیطانی آواز ہے۔ مجھے یاد آیا، پنڈی کے ایک بہت بڑے معالج ہیں، ماہر معالج، اقبال سلفی حفظہ اللہ، بزرگ عالم دین ہیں، اور وہ بہت زیادہ جنات اور جادو کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی، مجھے بتائی، کہتے ہیں کہ ایک مریضہ ہمارے پاس آئی، اس کو میں اکیلے نے نہیں، تقریباً 6 سے 7 معالجین نے اس کو پکڑنا چاہا۔ کسی نے پاؤں سے پکڑا، کسی نے بازو سے پکڑا، کسی نے اس کو پکڑا، 6 سے 7 افراد نے اس کو زور سے پکڑا، اور ساری رات ہم اس پر پڑھ کے پھونکتے رہے۔ اس میں جو جن تھا نا، بہت طاقتور تھا، بہت طاقتور۔ کئی گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد وہ بس اس طرح بے ہوش ہونے کے قریب تھا، بلکہ مرنے کے قریب تھا۔ اب ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اب اس کے اندر ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بس گلی کے اندر سے ایک رکشہ گزرا، اس کے اوپر ساؤنڈ لگا ہوا تھا، گانے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہماری کھڑکی کے قریب سے گزرا تو وہی مریضہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک کو ٹانگ لگائی، وہ دور جا کے گرا۔ ہم نے پھر پکڑا، پھر اس کو ہم نے دم کیا۔ ہم نے پوچھا، ایک دم سے تیرے اندر طاقت کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، ہاں، میرے دوستوں نے اس رکشے کی صورت میں میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ اور جب ہم یہ آواز سنتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اے شیطان، اپنی آواز کے ساتھ جس کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے۔ اور یہ شیطانی آوازیں چونکہ آج ہمارے گھروں میں صبح و شام دن رات گونجتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر گھر کے اندر یہ مسائل بنے ہوئے۔ خدا را شرک سے بعد آ جائیے، اور خدا را اپنے موبائل کو، ہم تو تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے بھی جب الارم لگاتے ہیں تو ہمارے موبائل سے تب بھی ساز ہی بج رہا ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہم نے جب بھی اپنے کال سننے کے لیے لگایا تو الارم وہ اسی طرح کہے جیسے ساز بج رہا ہے۔ اس سے بعد آ جائیے، گناہوں کو چھوڑیے۔ یہ چوتھا نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ چوتھا نسخہ یہ ہے، گناہوں سے چھوڑ دیں۔